Assalamu alaikum, my dear students of second year. We are doing chapter number 3, Why Boys Fail in College, and you are watching English Language and Learning. You are most welcome to this channel, and if you are visiting this channel for the first time, you can subscribe and hit the bell icon so that you may get the further videos. Let's start our lesson. We are doing the translation of the text word by word, so this can be very beneficial for English language lovers or as well as for second year students. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, آج کل جب انتہائی خواہشمند لڑکے کالج جانا چاہتے ہیں, the financial pressure is a very serious one. تو ان کے لیے جو مالی دباؤ ہے, معاشی دباؤ ہے, وہ بہت سنگین ہوتا ہے. A few parents, چند ایک والدین, take the position, ان کے ایسے حالات ہوتے ہیں that the boy should earn his way through college for the good of his soul. کہ چند ایک والدین یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ لڑکے کو اپنی بھلائی کے لیے خود کما کر کالج کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. As a matter of fact, حقیقت کی بات ہے, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. در حقیقت کسی لڑکے کو کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے اخراجات کما کر پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے, اگر اس سے بچا جا سکتا ہے. Not only does he get a mighty poor living by the process, اس سارے عمل میں نہ صرف اسے انتہائی حقیر روزی ملے گی, بٹ a mighty poor education as well, بلکہ اسے ساتھ میں انتہائی ناقص تعلیم بھی ملے گی. یعنی ایک تو اس کو بہت کم اخراجات, وہ ریسورسز یا کم رقم ملے گی, ساتھ ہی ساتھ اس کی جو تعلیم ہوگی وہ بھی انتہائی ناقص ہوگی, کیونکہ وہ دونوں طرف جو ہے توجہ نہیں دے سکے گا. If the boy ought to go to college, اگر لڑکے کو کالج ہی جانا ہے at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents. تو اسے چاہیے کہ والدین کی طرف سے اس کے اخراجات کے لیے جو معقول امداد دی جائے اس سے فائدہ اٹھائے. From his parents toward his expenses, اپنے اخراجات کے لیے. Any parents owes this much to his son. تو کوئی بھی والدین جو ہے, ہر والد پر اپنے بیٹے کے لیے اتنا کچھ کرنا واجب ہے. The boy did not ask his parents to bring him into the world. لڑکا جو ہے وہ والدین سے اس دنیا میں آنے کے لیے نہیں کہتا ہے. They are responsible for his being here. وہ اس کے یہاں ہونے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. And consequently, اور نتیجتاً, they have the responsibility, ان کی ہی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, for giving him the best equipment possible to meet the world's problems. For giving him, کہ وہ اسے دے, the best equipment possible, ممکن حد تک بہترین آلات, بہترین سہولیات, to meet the world's problem, دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے, دنیاوی مسائل سے نپٹنے کے لیے. یہاں اس پیراگراف کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ فائنینشیل پریشر کی بات ہوئی ہے, مالی دباؤ کی یا معاشی مسائل کی بات ہوئی ہے, کہ کس طرح جو ہے فائنینشیل پریشر ایک لڑکے کی, ایک کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کی لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, اسے اسپوائل کر سکتا ہے, اس کی ایجوکیشن کو خراب کر سکتا ہے. کیونکہ رائٹر جو ہے وہ ریزن کیا دیتا ہے یا لاجک کیا پیش کرتا ہے, کہ جو لڑکا ہے ایک تو اس کو نہ تو اچھے ریسورسز ملیں گے, نہ وہ اچھی آمدن حاصل کر سکے گا, اور نہ ہی اس کی جو ہے تعلیم اچھی ہو سکے گی. کیونکہ اگر اسے پیسوں کی ٹینشن رہے گی, فیس کی ٹینشن رہے گی, فائنینشلی وہ پور ہوگا, تو نہ تو وہ کمانے پہ, ارننگ پہ توجہ دے سکے گا, نہ ہی اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دے سکے گا. تو ان دس کیس یہ اس کے لیے کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہو سکتی. سیکنڈلی اس کا لاجک یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ لڑکے کو دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہیں, سو دے شوڈ ہیو دا ریسپانسبلٹی ٹو میٹ ایوری ایکسپینس آف دا بوائے. تو لڑکے کی جو ہر خرچ کی ذمہ داری ہے وہ والدین کو خود اٹھانی چاہیے, نہ کہ یہ والا بوجھ انہیں لڑکے کے اوپر ڈال دینا چاہیے, کیونکہ وہ اسے دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ اسے دنیا میں لائے ہیں تو
تو اس کے تمام پرابلم سے نپٹنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. تاہم بہت سے لڑکوں کو اپنے کالج کے تمام اخراجات پورے کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے وسائل پر چھوڑ دیا جاتا ہے، and it is always to the detriment of their health. اور یہ ہمیشہ ان کی صحت یا تعلیم کی قدر و قیمت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور the value of their education یا ان کی تعلیم کی اہمیت کے لیے، اور both یا دونوں کے لیے۔ Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself. کوئی بھی لڑکا can earn a part of expenses اخراجات کما سکتا ہے without hurting himself اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر۔ And in my experience اور میرے تجربے میں many boys are willing to earn بہت سے لڑکے آمادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ willing کا مطلب ہوتا ہے راضی ہو جانا، آمادہ ہو جانا، to earn کمانے کے لیے more than their share اپنے حصے سے زیادہ in order to save the یہاں ورڈ شیئر آنا چاہیے، in order to share بانٹنے کے لیے the burden of their parents اپنے والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے کیا بات ہوئی ہے کہ یہ لڑکے کی تعلیم کے لیے اور لڑکے کی صحت کی قدر و قیمت کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، جو اسے ارننگ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اپنے ایکسپنسز پورے کرنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے، کہ لڑکا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر ایک حصہ کما تو سکتا ہے، اور رائٹر کے اپنے تجربے میں وہ زیادہ کمانے کے لیے راضی بھی ہو جاتا ہے والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے but to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning but to see boys لیکن لڑکے کو اس حالت میں دیکھنا بڑی تعداد میں ٹیک جابس ایسی نوکریاں کرنا لاسٹنگ جو کہ شروع ہوتی ہیں یا رہتی ہیں فرام 6 o'clock in the evening شام کے 6 بجے سے till 2 in the morning صبح کے 2 بجے تک 6 days in week ایک ہفتے میں 6 دن to see boys undergoing transfusion of blood ٹرانسفیوژن آف بلڈ کا مطلب ہے انتقال خون، ٹرانسفیوز کا مطلب ہوتا ہے انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا، ٹرانسفر ہونا آف بلڈ ٹو گیٹ منی رقم کے لیے فار دیئر فوڈ اینڈ بکس اپنے کھانے اور کتابوں کے لیے لڑکے کو اس انتقال خون کے عمل سے گزرتے ہوئے دیکھنا از اے ہارٹ رینڈنگ اسپیکٹیکل۔ ہارٹ رینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے دلدوز، اندوناک، درد دل والا، دل دکھانے والا اسپیکٹیکل، مظاہرہ، نظارہ، یعنی لڑکے کو 6 میں 6 دن رات کے 6 بجے سے صبح کے 2 بجے تک کام کرتے ہوئے دیکھنا اپنی غذا اور کتابوں کے لیے انتقال خون کے عمل سے گزرتے ہوئے ایک بڑا ہی قبیح تجربہ ہو سکتا ہے۔ مینی آف آر بوائز بہت سے ہمارے لڑکے آف فائنسٹ کریکٹر عمدہ کردار کے اینڈ ایکسلنٹ ایبلٹی اور شاندار صلاحیت کے آر ڈوئنگ جسٹ دس کائنڈ آف تھنگ اس ہی طرح کا کام کر رہے ہیں اینڈ انیویٹیبلی اور ضروری طور پر اٹ از این امپورٹنٹ ریزن۔ انیویٹیبلی کا مطلب ہوتا ہے لازماً، ضرور، ہر حالت میں۔ اٹ از این امپورٹنٹ ریزن یہ ایک اہم وجہ ہے فار اپرنٹ فیلئر ظاہری طور پر ناکامی کی۔ موسٹ کالجز ڈو آل دے کین ود اسکالرشپ فنڈس موسٹ کالجز بہت سے کالجز ڈو آل سب کچھ کرتے ہیں دے کین جو وہ کر سکتے ہیں ود اسکالرشپ فنڈس وظائف کے فنڈ سے ٹو ایلیویٹ کم کرنے کے لیے دی سچویشن اس صورتحال کو بٹ ایون لیکن پھر بھی وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن جب ہر ممکن چیز کو کیا جاتا ہے ایوری ڈین ہو نوز ہز اسٹوڈنٹس ہر ڈین کہتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایک پراپر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس کو کہتے ہیں سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب سربراہ نوز دس سچویشن جب اس کی حالت سے واقف ہوتا ہے کین ریکال مینی کیسز آف بوائز وہ بہت سے لڑکوں کے ایسے حالات
یاد کر سکتا ہے، سامنے لا سکتا ہے. who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. جن کو تھوڑی سی رقم کی کمی کے سبب کالج چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یہ ایک طرح سے ان کی مدد کرتا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن کی کہ آل دو بوائز گو انڈر پریشر، وہ لڑکے پریشر میں تو چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کا بوجھ بھی بانٹنا چاہتے ہوتے ہیں اوبویسلی، لیکن جو ورکنگ آورز ہیں they are very tough because they have to go through all the night to get the work done. انہیں کام کرنے کے لیے پوری رات جو ہے ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے اپنی فیس، بکس اور فوڈز کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے obviously کس کی قدر و قیمت وہ چکا رہے ہوتے ہیں؟ اپنی تعلیم کی اور صحت کی. ایک طرح سے وہ اپنی تعلیم کو بیچ کے اور اپنی صحت کو بیچ کے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از ناٹ گڈ. Obviously boys cannot pay attention to their studies and consequently they fail. Then جو ہے ہمارا نیکسٹ پیراگراف کیا کہتا ہے؟ There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary so-called activity. ایسے انڈر گریجویٹ طلبہ کی ہمیشہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. گڈلی نمبر، ایک ہمیشہ بڑی تعداد آف انڈر گریجویٹس، ایسے انڈر گریجویٹ طلبہ کی whose heads are turned and whose judgment is perverted. جو heads are turned کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ کا بگڑ جانا، عقل کا بگڑ جانا. whose judgment is perverted، جن کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی خراب ہی ہو چکی ہوتی ہے. بائی دا اٹریکٹیونیس آف ایتھلیٹک اسپورٹس، ورزشی جو کھیلیں ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے، اینڈ سو کالڈ لٹریری ایکٹیویٹی، اور جو نام نہاد ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان کی پرکشش حالت کو دیکھتے ہوئے، ان کی کشش کو دیکھتے ہوئے ان کی جو فیصلہ کرنے کی حس اور دماغ ہے وہ بگڑ چکا ہوتا ہے. آل آف دیز فیچرز آف کالج لائف، اس طرح کے جو تمام عناصر ہیں کالج کی زندگی کے، ہیو دیئر پلیس، ان کی ایک اپنی جگہ ہے. اینڈ شوڈ ریسیو دا سپورٹ آف دوز اسٹوڈنٹس ہو آر انٹرسٹڈ ان دیم، اور ان چیزوں کو صرف انہی طلباء کی مدد حاصل ہونی چاہیے جو ان میں دلچسپی رکھتے ہیں. ان مائی ایکسپیرئنس، میرے تجربے میں، دا اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ ایز ٹو واٹ دا کالج از فار، دا اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ، کہ ایک اس واضح تجربے کو یا واضح شعور کو بیدار کرنا ایز ٹو واٹ دا کالج از فار، کہ کالج کس لیے ہے، از ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز از آفن سپوزڈ، یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہمیشہ سے فرض کیا جاتا ہے. اف اے بوائے از ٹو مچ انٹرسٹڈ ان دیز سائڈ شوز، اگر لڑکا اس غیر متعلقہ سرگرمیوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، he ought to get out of the main tent and become professional. اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کالج کو چھوڑ دینا چاہیے اور پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے. بٹ موسٹ آف دیم ریئلی آر ناٹ، لیکن زیادہ تر ان میں سے کیا ہوتا ہے، ہوتے ہی نہیں ہیں پروفیشنل، یا بس ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے یا کلاسز میں بنک کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ if reasoned with by a friend who knows youth and understand the importance of the college opportunity، لیکن ان میں سے اکثر لڑکے ایسے نہیں ہیں، اور اگر انہیں کوئی ایسا دوست سمجھائے جو نوجوانوں کے مزاج کو جانتا ہو اور کالج کی موقع سے بھی واقف ہو، they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ورزشوں اور کھیلوں کی رو میں بہہ کر راستے سے بھٹک جانے کی اجازت نہیں دیں گے. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی جو وجہ ہے یہ کوئی بہت ہی سنگین وجہ ہے ناکامی کی، جس طرح کے ہمارے ناقدین جو کالجز میں ہیں وہ کہتے ہیں. who see things from the outside at a long range، جو کہ چیزوں کو باہر سے اور بہت فاصلے سے دیکھتے ہیں. یہاں اس پیراگراف کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ کالج کی جو
اسپورٹس ہوتی ہیں، اسپورٹس فیسٹیولز ہوتے ہیں، لٹریری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسپیچز ہوتے ہیں، اسپورٹس گالاز ہوتے ہیں. یہ بچوں کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ تو ضرور کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے لیے بھی ایک پراپر پلیس ہونی چاہیے. جن کا اس میں سیریس انٹرسٹ ہے اور جو واقعی کیپیبل ہیں، ان کے اندر اتنی زیادہ ایبلٹی ہے، تو وہ اپنی کلاسز اور ایجوکیشن کو اس اسٹیک پہ اگنور کر رہے ہیں، تو دے آر رائٹ، دے شوڈ ایڈوائز دیم. انہیں ایڈوائز کرنا چاہیے اور وہ جو ہے اپنا پراپرلی پروفیشنلی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں. لیکن بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ صرف فن ٹائم کے لیے اور صرف دیکھنے کے لیے کالج میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. کوئی ایکٹیویٹی، کوئی شو، کوئی سیمینار سٹارٹ ہوا ہے تو بہت سے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو وداؤٹ اینی انٹرسٹ، وداؤٹ اینی ایبلٹی اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے وہاں جو ہے پہنچ جائیں گے، تو اپنا سارا دن کلاسز نہیں لیں گے، کلاسز بنک کریں گے، تو آبویسلی ایک وائڈ گیپ تو آ جائے گا ان کی اسٹڈیز میں. لیکن ان بچوں کو سمجھانا جو ہے وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا کہ نظر آتا ہے. اور یہ بچوں کے، اسٹوڈنٹس کے فیلئر کی بہت بڑی ریزن نہیں بھی ہو سکتی، بیکاز بہت سے کیسز میں اگر چیزیں کنٹرول میں رکھی جائیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. Then in the next paragraph, a few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. چند ایک کاہل اور جو بیوقوف طرح کے لڑکے ہوتے ہیں بے مقصد کالج میں داخل ہوتے ہیں اور عام طور پر اسی طرح کالج سے باہر چلے جاتے ہیں. Most of them have not found any serious interest in life. ان میں سے بہت سو نے زندگی میں سنجیدہ دلچسپی لی ہی نہیں ہوتی. اینڈ سم آف دیم نیور ول، اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کبھی لیں گے بھی نہیں. اٹ از یوزلی وائز ٹو لیٹ دیم ریٹائر ٹو دا کولڈ ورلڈ. اٹ از یوزلی وائز، اور اکثر اوقات عام طور پر یہ عقل مندانہ ہوتا ہے، ٹو لیٹ دیم ریٹائر، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، ٹو دا کولڈ ورلڈ، بے رحم دنیا کے آگے، فار اے ریزن، ایک وجہ کے طور پر، ایک بنیاد کے طور پر. اینڈ فائنڈ آؤٹ بائی ایکسپیرئنس how much demand there is for a lazy bluffer. انہیں ہوش مندی سیکھنے کے لیے ایک تو بے رحم دنیا کی طرف لوٹ جانے دیا جائے تاکہ وہ اپنے تجربے سے بات سمجھ لیں کہ ایک کاہل دھوکے باز کی دنیا میں کتنی طلب ہے. Sometimes they learn their lesson and return to do first-rate work. بعض اوقات وہ سبق سیکھ جاتے ہیں اور اپنا اول درجے کا کام جو ہے کرنے کے لیے یا اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے واپس بھی آ جاتے ہیں. بٹ دا برڈن آف پروف، لیکن ثبوت کا جو بوجھ ہے، از آلویز آن دیم، ہمیشہ انہی کے اوپر ہوتا ہے، ٹو شو دیٹ دے مین بزنس. اس بات کا ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ انہی پر ہوتی ہے، لیکن یہ دکھانے کے لیے وہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں. On the whole, the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians. مجموعی طور پر کالج کے سربراہ کو جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر جیسے تشخیصی صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے. On the whole، مجموعی طور پر، the problem، مسئلہ that the college dean faces، جو کالج کے سربراہ کو کرنا پڑتا ہے، calls for about the same diagnostic ability، وہ طلب کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی بالکل ویسی ہی تشخیصی صلاحیت ہو as the physicians، جیسے کہ ایک ڈاکٹر میں موجود ہوتی ہے. He is helping the young men under him to see life steadily and see it whole. He is helping، وہ مدد کر رہا ہوتا ہے، the young men، نوجوان لڑکوں کی، under him، اپنے نیچے، to see life steadily، کہ وہ زندگی کو روانی سے دیکھ لیں، اٹ ہول، مکمل طور پر، کیونکہ وہ زندگی کو مستقل مزاجی اور مجموعی طور پر دیکھنے کے لیے اپنے زیر سایہ نوجوانوں کی مدد کر رہا ہے. If he can save boys from failure، اگر وہ لڑکوں کو ناکامی سے بچا سکتا ہے، through foolishness، بے وقوفی کے ذریعے، sickness، بیماری کی وجہ سے، and sin، اور گناہ کی وجہ سے، he is doing his part of the job، تو وہ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر رہا ہے. یہاں کیا بات ہوئی ہے کہ اگر وہ لڑکوں کو ان کی بے وقوفی، بیماری اور غلطی کی وجہ سے فیل ہونے سے بچا لیتا ہے
تو وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. So our translation is done. Our understanding of the chapter is done. I hope you all have understood well. آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. And my dear students, this is a great lesson for all of you. ایک کالج اسٹوڈنٹ کے لیے اس لیسن کو پڑھنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور اس میں سے سبق سیکھنا دیٹ از ویری مچ نیسیسری. اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس کی اگزامپل دی گئی ہیں. اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. آپ کو بھی کالج میں آئے ہوئے آلموسٹ ایک سیشن، ایک سال جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا وہ گزر چکا ہے. Now you can analyze yourself کہ where do you stand at your college life. آپ اپنی کالج لائف میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہو. Either you are suffering from health problems, either you are suffering from financial problems, یا آپ جو ہیں اپنے کوئی آپ کو نروس پرابلمز ہیں کہ آپ پڑھائی کی طرف توجہ دینے کے بجائے سائڈ ایکٹیویٹیز کی طرف دیتے ہو، یا پھر آپ کو ایتھلیٹکس کا شوق ہے، یا پھر آپ کو لٹریری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا شوق ہے. واٹ کین بی یور ایشو. آپ خود کو دیکھ کے انالائز کر سکتے ہیں کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. اگر آپ خود کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا کیریکٹر سنوارنے میں اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو خود کو بہتر بنانے میں بہت بڑی ہیلپ جو ہے وہ یہیں پہ مل جائے گی. تو اس کے بعد سے انشاءاللہ یو ول بی اے ویری مچ بیٹر اسٹوڈنٹ اینڈ ویری مچ ڈفرنٹ اسٹوڈنٹ ہو ول بی ٹرائنگ فار لائف، جو اپنی لائف کے لیے، اپنے اسٹڈیز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا، اور نہ صرف اس کو انجوائے کرتے ہوئے کرے گا بلکہ فار دا فرسٹ ریٹ وہ محنت کرے گا. آئی ہوپ آپ ان تمام ایڈوائزز کو، سجیسٹنز کو اور باتوں کو انہی طرح لیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے. ان کے بعد جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم انشاءاللہ کویشچن آنسرز کریں گے. سی یو دین.